بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا حبیب الرحمن کی آواز میں ایک بہت ہی اچھی کارگزاری، زندگی بدل دینے والا اور رلا دینے والا بیان، سب دوست دیکھیں ماشاءاللہ۔ یہ 6.5 کروڑ مربع میل خشکی ہے اور پانی کو ملا کر 19 کروڑ مربع میل کی یہ دنیا، اس سے 10 گنا بڑی جنت آخری جنتی کو ملے، اور پھر 80,000 خادم اس کے، اور پھر کتنی ایک عورت کا ایک دوپٹہ دنیا میں آ جائے، یہ ساری دنیا خوشبو سے بھر گئی۔ وہاں ایک لکڑی رکھنے کی جگہ کی قیمت، ایک لاٹھی کی جگہ کی قیمت یہ ساری دنیا نہیں ادا کر سکتی۔ اس جنت کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اس کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا، اور ختم نبوت کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئیں گے، ان کی وجہ سے اس امت کو یہ ذمہ داری دی، یہ امت آپ آخری نبی ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا بھر کے انسانوں، میں تم ساروں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے بنی آدم کو فضیلت بخشی ہے، اور انسان اپنی ذات کے اعتبار سے قیمتی نہیں ہے، بلکہ اس میں قیمتی بننے کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ جیسے زمین ہے، زمین پر محنت کرو، اس میں غلے، سبزیاں، قیمتی چیزیں نکلتی ہیں، اور زیادہ محنت کریں تو اس میں معدنیات، سونا چاندی نکلتا ہے۔ جتنی زیادہ محنت کریں اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور اگر محنت نہ کریں تو زمین میں ایسی جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں جو آگ میں جلانے کے قابل ہوتی۔ اسی طرح انسان میں بھی صلاحیتیں ہیں، اگر یہ ایمان اور اعمال پر محنت کرے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور اگر محنت نہ کرے تو پھر اس میں بھی ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ یہ بھی دوزخ کی آگ میں جلانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انسان کو، پہلے انسان کو اللہ جل شانہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور انسان کو اس زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، سارے فرشتوں سے اس کے سامنے سجدہ کروایا، اور یہ ساری کائنات انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے۔ سخر لکم اللیل والنہار، رات اور دن کو ہم نے تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور یہ سورج اور چاند کو تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ یہ ساری دنیا، یہ پہاڑ، سمندر، دریا، یہ سب کچھ تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ انبیاء علیہ السلام آتے تھے کہ اپنی حیثیت کو پہچانو، ہمارے آنکھوں سے بہنے والے ایک آنسو سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، ہماری نماز سے پوری دنیا کا نظام بدل جاتا ہے۔ اس پوری کائنات کے ہر ذرے کو اللہ نے بنایا، جنات کو اللہ نے بنایا، انسانوں کو اللہ نے بنایا، فرشتوں کو اللہ نے بنایا، اور اتنے فرشتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کا سفر کرایا، اور وہاں پر آپ بیت المعمور دکھایا۔ بیت المعمور 7ویں آسمان کے اوپر فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، 70,000 فرشتے ایک وقت اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ طواف کر لے پھر اس کی کبھی باری نہیں آئے۔ اتنے فرشتے اللہ نے بنائے، اور پھر اللہ جل شانہ اتنی قدرت والے، راتوں رات کے ایک حصے میں آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچا دیا۔ بابرکت ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ اللہ جل شانہ نے ایسا جانور بھیجا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کہ جہاں نظر پڑتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے، اور وہ آپ کو لے کر بیت المقدس پہنچ گئی۔ بیت المقدس میں سارے انبیاء موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا کہ یہاں پر امامت کے قابل صرف آپ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کرائی۔ ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے، اماموں کی امامت کرا کے، نبیوں کی امامت کرا کے یہ بتایا کہ اب قیامت تک کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام خود زندہ ہوتے، میری اطاعت کے بغیر جنت نہیں جا سکتے، میری اطاعت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ جل شانہ نے آپ کو سفر کرایا، جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، وہاں سے پہلے آسمان پر چلے گئے، اور وہاں سے پہلے آسمان پر پہنچ کر
جب کھٹکھٹایا تو فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ کہ جبرائیل ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہ میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کو بلایا گیا ہے کہ ہاں بلایا گیا ہے تو دروازے کھول دیے گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حدیثوں میں آتا ہے۔ دوسرے آسمان پر چلے گئے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر چلے گئے، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پر چلے گئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر چلے گئے، ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، جتنا زمین سے لے کر وہاں تک ہے۔ وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر چلے گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر بیت المعمور اور پھر سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا وہ بیری کا درخت ہے جس کے پتے مٹکوں کے بڑے بڑے جو ہے جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل جو اس پر لگے ہوئے تھے جیسے بڑے بڑے مٹکے ہوں، اور اس کے اوپر ایسی خوبصورتی تھی جس کو کوئی مخلوق بیان نہیں کر سکتی۔ وہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے گھر سے لے کر بیت المقدس تک، اور بیت المقدس سے لے کر 7ویں آسمان تک، اور سدرۃ المنتہا تک، اس پورے سفر میں آپ کے ساتھ تھا۔ اب آگے میرا سفر ختم ہو گیا، آگے اللہ کا خاص دربار ہے۔ اگر میں اوپر جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں اوپر نہیں جا سکتا۔ آپ کا سفر ابھی بہت باقی ہے۔ ایک ریشمی پالکی کو لایا گیا، اس میں آپ اور اوپر چلے گئے، اور اوپر چلے گئے، اور اوپر۔ ادنو یا حبیبی، اے میرے حبیب قریب ہو جاؤ، اے میرے حبیب اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ۔ وہاں پر پہنچ کر اللہ نے آپ کو اپنے جسم کے ساتھ، یہ صرف کوئی خواب نہیں تھا، اپنے جسم کے ساتھ اللہ نے آپ کو وہاں پر بلایا۔ اتنا بڑا مرتبہ اس کائنات میں کسی کو نہیں ملا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو، نہ کسی فرشتے کو وہاں تک پہنچنے کی کسی کی بھی اجازت نہیں۔ وہاں پر پہنچ کر آپ نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ ساری جانی مالی بدنی عبادتیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر اللہ کا سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ تو آپ نے امت کو بلایا نہیں، تو اس لیے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو، آپ کے نیک بندوں پر بھی۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، خاص دعوت دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قریب بلایا، اور وہاں پر بلا کر 7 آسمان نیچے رہ گئے۔ اور فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا نماز دینے کے لیے کہ آپ کی مشکلات کا حل یہ نماز کا تحفہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے کوئی حکومت نہیں پیش کی، یہ ساری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، ساری دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں، اس لیے دنیا نہیں دی، وہاں پر بلا کر فرمایا کہ یہ نماز کا تحفہ ہے۔ باقی سارے حکم زمین پر بھیجے، حج کا حکم زمین پر جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، شراب کے حرام ہونے کا حکم، ہر حکم زمین پر جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور نماز کے دینے کے لیے اللہ نے آپ کو خود وہاں بلایا۔ نماز میں سستی کرنے پر کیا عذاب ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو کیا عذاب ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور سود کھانے والوں کو کیا عذاب ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کہ میں نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جس کو باندھ کر ایک بلی کو اس نے بھوکا پیاسا باندھ کر مار دیا تھا، اس بلی کو اللہ نے لوہے کے ناخن دیے تھے اور وہ اس کا جسم کا گوشت نوچ رہی تھی۔ یہ اس کی سزا ہے، اس نے اس بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کر کیوں مارا تھا۔ جہنم کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور جنت کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں بھی دیکھا، حتیٰ کہ اللہ جل شانہ کو بھی دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والے ہیں، باقی ساری دنیا کے انسان اس کے اعتبار سے نابینا ہیں۔ آپ نے فرمایا جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو تو ہنسنا چھوڑ دو، بیویوں سے فائدے اٹھانا چھوڑ دو، تم ہنسنا چھوڑ دو۔ اس لیے وہ آخرت کے سارے منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس لیے آپ دیکھنے والے، باقی ساری دنیا کے انسان نابینا۔
ایک آدمی نے بغیر بسم اللہ کے لقمہ اٹھایا تو آپ صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، آپ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لی، صحابہ کو فرمایا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اس آدمی کا ہاتھ ہے۔ فرمایا نہیں، 2 ہاتھ ہیں، ایک اس کا ہے ایک شیطان کا ہے، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اس کے ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ ہے۔ آج بھی کوئی بغیر بسم اللہ کے کھانا کھائے گا تو اس کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ ہوگا، لیکن لوگ جتنی بھی خوردبینیں لگا لے ان کو نظر نہیں آتا، اللہ کے نبی دیکھ لیتے۔ پھر ایک آدمی نے آپ کی مجلس میں یہ کلمات پڑھے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، آپ نے فرمایا کہ 30 سے زیادہ فرشتے اس کا ثواب لے کر آسمانوں پر جا رہے ہیں، 30 فرشتے اس کا ثواب لے کر آسمانوں پر جا رہے ہیں۔ وہ سارے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور جنت کے سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس لیے آپ دیکھنے والے ہیں۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر نابینا ہیں، ساری دنیا کے وزیر نابینا ہیں، ساری دنیا کے سائنسدان آخرت کے اعتبار سے نابینا ہیں۔ اگر دیکھنے والے کی بات مانیں گے تو کامیاب ہوں گے، نہیں مانیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ اگر مثال کے طور پر دیکھنے والا نابینے کو کہے کہ آگے بہت گہرا کھڈا ہے، کنواں ہے، اس میں گر جاؤ گے، مر جاؤ گے، اگر وہ نابینا کہے کہ میں مالدار آدمی ہوں، تمہاری بات نہیں مانتا، اگر نہیں مانے گا تو اس گڑھے میں گر کر یا تو ہو سکتا ہے مر کے قبرستان پہنچ جائے، کم از کم زخمی ہو کے ہسپتال تو ضرور جانا پڑے گا۔ اسی طرح اگر دیکھنے والے نے نابینا کو کہا کہ آگے کانٹوں والا درخت ہے، سر نیچے کر لو، اگر اس کی بات کو مانے گا تو فائدے میں رہے گا، نہیں مانے گا تو سارا چہرہ زخمی ہو جائے گا۔ زندگی میں جب بھی نابینا دیکھنے والے کی بات کو مانے گا تو فائدے میں رہے گا، نہیں مانے گا تو نقصان میں رہے گا۔ ہم سارے کے سارے آخرت کے اعتبار سے نابینا ہیں، اور دیکھنے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہمیں بتا کر گئے ہیں، اس لیے ان کی بات کو مانیں گے تو کامیاب ہوں گے، نہیں مانیں گے تو ناکام ہوں گے۔ یہ ساری دنیا کوڑا کباڑ ہے، اور اس میں سے قیمتی چیز وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے مٹی بے قیمت ہے نا، مٹی کی کوئی قیمت نہیں۔ ایک آدمی اگر 1000 صندوق مٹی کے بھر کر اپنے گھر میں رکھ لے تو وہ مالدار تو نہیں ہوتا، کیونکہ مٹی تو بے قیمت چیز ہے۔ اسی طرح مٹی میں سے جتنی چیزیں نکلتی ہیں، سونا، چاندی، پیٹرول، اللہ کے نزدیک اس کی قیمت مٹی کے برابر ہے، بے قیمت چیزیں ہیں۔ ان پر محنت کرنے والا بھی اللہ کے نزدیک مٹی کی طرح بے قیمت اور ذلیل ہو جاتا ہے، اور قیمتی چیز وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7 آسمان اور 7 زمینوں میں جتنی گاڑیاں، جتنے جہاز، جتنے سونا چاندی، دنیا کے جتنے سامان ہیں، ان ساروں کی قیمت اللہ کے نزدیک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کے پورے جتنی بھی نہیں۔ آپ قیمتی ہیں، آپ کے جسم سے نکلنے والا ہر عمل قیمتی ہے۔ ایک سجدہ اس پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ یقین جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا وہ کتنا قیمتی ہو، اس یقین کو سیکھنا، ان اعمال کو سیکھنا، ان پر جو محنت کر حضور قیمتی ہیں، ان کے جسم سے نکلنے والے اعمال قیمتی ہیں، ان پر محنت کرنے والا بھی قیمتی بن جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نیچے چل رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں جنت میں تمہارے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، 5 سال صرف زندہ رہے، 5 سال کے بعد شہید ہو گئے۔ کتنے قیمتی بن گئے آپ والے اعمال پر محنت کر کے۔ وہ جب شہید ہوئے آپ کی گود میں، آپ ان کو آخری وقت میں اپنی گود میں لے رہے تھے، صحابہ چھوڑ نہیں رہے، صحابہ کہتے تھے ہمیں دے دیں تاکہ آپ کے کپڑے خون والے نہ ہو جائیں، لیکن آپ نہیں چھوڑ رہے، آپ کی گود میں ان کا انتقال ہوا، اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ اہتز لہ عرش الرحمن، آج اللہ کا عرش ان کی موت کے غم میں ہل گیا۔ 7 آسمان، اس کے اوپر اللہ کی کرسی، اس کے اوپر اللہ کا عرش، اتنی بڑی مخلوق کہ یہ 7 زمین، آسمان اور کرسی اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کا چھلا۔ او اللہ کا عرش ان کی موت کے غم میں ہل گیا، اور آپ فرما رہے تھے کہ اتنے فرشتے آسمانوں سے آئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، اتنے فرشتے آسمانوں سے ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، اور فرمایا کہ اس کو جلدی غسل دے دو، ایسا نہ ہو کہ اس کو فرشتے اٹھا کر غسل دینے کے لیے لے دیں، جلدی جلدی غسل دے دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا
تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، ان کے رونے کی آوازیں میں اپنے حجرے میں سن رہی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ غمگین ہوتے تھے تو اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے تھے۔ اس وقت آپ نے اپنی داڑھی کو پکڑا ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے کہ اس کے مرنے پر تو اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے۔ تو اعمال میں لگ کر کتنے قیمتی بن گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں لگ کر قیمتی بن گئے۔ اعمال سے آدمی قیمتی بنتا ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ سب تاجر تھے، مکے میں بھی تاجر تھے، ان کو کون جانتا تھا جیسے باقی دکاندار ہیں۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگے، آپ والے دین کی محنت میں لگے، اب قیامت تک کوئی ان کی مثال بھی نہیں پیش کر سکتا۔ ایک صحابی حضرت ابوبکر، حضرت اتنے بڑے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، مدینہ منورہ میں انصاری صحابی، حضرت عمر فرماتے تھے عاجزت النساء ان یلدن مثل معاذ، قیامت تک عورتیں معاذ بن جبل جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ جو حضور کے شاگرد ہیں، اتنا اونچا ایمان، اتنا اونچا یقین، اتنے اونچے اخلاق، اتنا اونچا علم کہ قیامت تک لوگ اس جیسا بیٹا پیدا ہی نہیں کر سکتے۔ اور وہ نائب تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ ابو عبیدہ بن جراح امین الامت، کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، وہ جب شام کے گورنر، پورے شام کے، آج کل کے 4-5 ملک ہیں، لبنان، اردن، فلسطین، سوریہ، شام، یہ سارے ملا کر ان کو یہ ایک صوبہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 500 سال تک وہ ایک صوبہ شام کا صوبہ تھا۔ حضرت عمر امیر المومنین اور شام کے گورنر ابو عبیدہ بن جراح۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام تشریف لائے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب بھی ملتے ہیں مسجد میں، انہوں نے کہا امیر المومنین میرا گھر دیکھ کے آپ کو سوائے رونے کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ ان کا نہیں، دکھانا پڑے گا۔ کیسا گھر، اتنے بڑے ملک کا گورنر ہے، انہوں نے کوئی اچھا گھر تو نہیں بنا لیا؟ حضرت عمر فکر کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا بہت اچھا، میرے ساتھ چلیے۔ جب وہ نماز پڑھ کر گئے، چلتے چلتے دمشق شہر تھا، دمشق شہر ختم ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ اور ایک جھونپڑا تھا کہ امیر المومنین یہ میرا گھر ہے۔ وہاں گئے تو وہاں کوئی سامان بھی نہیں تھا، ایک صرف مصلی تھا۔ یہاں تو کوئی سامان ہی نہیں، کھانا کس چیز میں کھاتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو انہوں نے چھت میں ہاتھ ڈال کر ایک پیالہ نکالا، اس میں روٹی پانی میں بھگوئی ہوئی۔ امیر المومنین میری بیوی فوت ہو گئی، محلے کی ایک عورت ہے، وہ موٹی موٹی روٹی بناتے تھے، وہ روٹیاں پورے ہفتے کی اکٹھی بنا دیتی، تو وہ بہت سخت ہوتی ہیں، میں صبح چھوٹی چھوٹی کر کے پانی میں ڈال دیتا ہوں، رات تک وہ نرم ہو جاتی ہیں، رات کو چبا کے کھا کے سو جاتا ہوں۔ اور میں بستر ہی کوئی نہیں تمہارے گھر میں، کسی مسلح پہ نماز پڑھتا ہوں، اسی پہ سو جاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، وہ فرمایا کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ میرے گھر میں آپ کو سوائے رونے، یہ پورے شام کے گورنر حضرت عمرو بن عاص، مصر کے گورنر، جس مصر کے بادشاہ کا جو محل تھا، مصر فتح کیا، اس محل کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں، تو مجھے تو مسجد کے ساتھ حجرہ بنا دو، میرے لیے وہی کافی، میرے لیے وہی۔ سلمان فارسی پورے ایران کے گورنر، اور درخت کے ایک طرف وہ اپنا دفتر لگاتے تھے، فیصلے کرتے تھے، وہاں جب وہاں دھوپ آ جاتی تھی دوسری طرف چلے جاتے تھے، وہاں دھوپ آ گئی تو تیسری طرف چلے گئی۔ یہ پورے ایران کے گورنر، لوگ ان کے کپڑوں سے بچے مذاق کرتے، لوگ کہتے ایسا نہ کرو، گورنر صاحب ہیں، تو کہتے تھے ان کو کچھ نہ کہو، اچھے برے کا تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، اچھے برے کا تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو اس لیے اب وہ وہاں پر، یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جب اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تو ان کے نائب تھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے ان کے جنازے پہ فرمایا کہ اے لوگو، آج تمہیں ایسے آدمی کے مرنے کا صدمہ پہنچا ہے کہ اللہ کی قسم قیامت تک اس جیسا امیر اب تمہیں دنیا میں نہیں ملے گا۔ امیر صاحب سے کہ یہ ایسے امیر صاحب ہیں، اب بہت امیر بنیں گے دنیا میں، لیکن قیامت تک اس جیسا امیر کوئی نہیں آئے۔ پھر فرمایا میں دلیل دیتا ہوں، ایسے ہی نہیں کہہ رہا، پھر فرمایا یہ اللہ کو راضی کرنے میں سب سے آگے، گناہوں میں سب سے دور، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سب سے آگے، امت کے سب سے زیادہ خیرخواہ، مسلمانوں کے سب سے زیادہ خیرخواہ، اور ایسے اور ایسے اور ایسے اور ایسے ان کی بہت ساری صفات گنوائے۔
یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، وہ اتنا روئے کہ اب مجھے دنیا میں ابو عبیدہ جیسے آدمی کہاں سے ملیں، اب ابو عبیدہ جیسے آدمی کہاں سے ملیں. یہ ایک صحابی دین پر محنت کر کے ایسے چوٹیوں تک پہنچ. دین کی محنت کرنے سے انسان قیمتی بن جاتا ہے، اعمال سے انسان قیمتی بنتا ہے، رنگ سے، مال سے، چیزوں سے قیمتی نہیں بنتا. حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے فرمایا تھا، اے لوگو تم سب ایک رب کے بندے ہو، ایک باپ کی اولاد ہو. کسی گورے رنگ والے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے رنگ والے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی گندمی رنگ والے کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت تو تقوی والے کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. سنت کے مطابق اٹھنا، سنت کے مطابق اس کا ہر عمل ہے، وہ سب سے قیمتی انسان ہے، وہ قیمتی انسان ہے. وہاں پر کوئی ساتھ نہیں ہوگا. قبر میں جواب دینا ہے، آخرت میں جواب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. وہاں کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی. اس لیے ایمان اور اعمال پر محنت کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے، کتنے میل پتھر کھائے. پھر آپ نے باغ میں جب پناہ لی تو آپ نے کہا، اے اللہ آپ نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیا جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتے ہیں. مکے والے بھی میرے دشمن، طائف والے بھی میرے دشمن. پھر عرض کیا کہ اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے انسانوں میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں، اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم جس کے طفیل ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے. جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. آپ نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اس نے لوگوں کو، یہ لوگ بھی آگے جا کر اس کے دشمن بنیں گے. پھر فرمایا، جو لوگوں کو ناراض کرے گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. اس لیے اللہ کو ہر حال میں راضی کرنا. اللہ جل شانہ کا دیکھنا زبردست، سننا زبردست، ہر وقت وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پر اللہ کو تھوڑی سی زندگی ہے، یہ 100 سال کی بھی زندگی ہو آخرت کے پہلے دن کے مقابلے میں 2 منٹ بنتی. یہ دنیا کی زندگی آخرت کے سامنے صرف پہلے دن کے مقابلے میں 2 منٹ. وہاں کی ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی جوانی، یہاں اللہ کو راضی کر کے گئے. اسی جسم کو اللہ قیامت کے دن اٹھائیں گے، چاہے کہیں پر بھی ہمیں موت آئے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انگلیوں کے پورے کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی. کسی جسم کو اللہ قیامت کے دن اٹھائیں گے اور پھر اسی حساب کتاب ہوگا. اور پھر مرنے کے بعد ہم ہزاروں سال قبر میں کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے. ابھی موقع ہے. یہاں ہمارے اعمال کی قیمت بڑھ گئی. ایک گھر میں 49 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھتے، یہاں اللہ کے راستے میں 1 دفعہ پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا. وہاں 49 کروڑ دفعہ سبحان اللہ کہتے، یہاں 1 دفعہ کہیں گے اتنا اجر ملے گا. گھر میں ساری زندگی نمازیں پڑھتے، یہاں کی 1 نماز اس سے زیادہ قیمتی ہے. تو یہاں پر وقت ضائع نہیں کرنا اور پھر خوب محنت، خوب دعوت دینا. پھر اصل کامیابی آخرت کی ہے. وہاں جاتے ہی اعلان ہوگا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی. ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی. ہمیشہ جوان رہو گے. 40 خرب سال گزر جائیں گے پھر بھی 30 سال کا جوان. 40 خرب سال سے بھی زیادہ گزر جائیں گے پھر بھی جوان. ہمیشہ کی جوانی. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی. اور بعضوں کو فرشتے پاک شراب پلائیں گے، اور بعضوں کو حوریں پلائیں گی، اور بعضوں کو اللہ خود شراب پلائیں گے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا. وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں گے، اللہ قرآن پڑھ کے سنائیں گے. ایک ایک حرف نور کا بادل بن کر نکلے گا، ان کے حسن و جمال اور خوشبوؤں میں اضافہ کرے گا. پھر ان کے گھر والوں پر بھی پڑے گا. اس دن جب وہ گھر جائیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اتنے خوبصورت ہو گئے ہو. وہ کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بھی خوبصورت ہو گئی ہو. کہ یہ وہ نور تھا جو اللہ کے قرآن پڑھنے سے نکلا. وہاں کبھی پریشانی نہیں آئے گی،
کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی. وہاں پر فرشتے ہر طرف سے سلام کریں گے, بغیر کانٹوں کے بیریاں اور تہ بتہ لگے ہوئے کیلے اور بہترین سائے اور ٹھنڈے پانی اور ہر طرف شہد کی نہریں, دودھ کی نہریں اور پاک شراب کی نہریں, اور وہ آپس میں شہد کی نہر, وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل کر جائیں گے. جدھر آدمی اشارہ کرے گا وہیں پر چلے جائیں گے. اس کی تیاری کے لیے بڑے بڑے محلات, بڑی بڑی جنتیں, سب سے آخری جنتی کے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنتوں سے ملے. یہ 6.5 کروڑ مربع میل خشکی ہے, اور پانی کو ملا کر 19 کروڑ مربع میل کی یہ دنیا, اس سے 10 گنا بڑی جنت آخری جنتی کو ملے. اور پھر 80,000 خادم اس کے, اور پھر کتنی ایک عورت کا ایک دوپٹہ دنیا میں آ جائے, یہ ساری دنیا خوشبو سے بھر گئی. وہاں ایک لکڑی رکھنے کی جگہ کی قیمت, ایک لاٹھی کی جگہ کی قیمت, یہ ساری دنیا نہیں ادا کر سکتی. اس جنت کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے, اس کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے. اللہ کو راضی کرنا, اور ختم نبوت کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئیں گے. ان کی وجہ سے اس امت کو یہ ذمہ داری دی, یہ امت آپ آخری نبی ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, دنیا بھر کے انسانوں, میں تم ساروں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, ہم نے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے آپ کو سارے دنیا جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے وہ عظیم ذمہ داری اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, ہم نے تمہاری امت کو ساری امتوں میں سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بنے. ہم پٹھان نہیں ہیں, ہم بلوچ نہیں ہیں, ہم پنجابی نہیں ہیں, ہم پاکستانی نہیں ہیں, یہ تو فانی نسبتیں ہیں. ہم ڈاکٹر نہیں, ہم انجینئر نہیں, ہم اسٹوڈنٹ نہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم امتی ہیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے وہ عظیم ذمہ داری اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ساری دنیا میں جانا ہے, ہم اپنی بیویوں کے نہیں, اپنے بچوں کے نہیں, پوری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے. اللہ جل شانہ اس کا بدلہ ہمیں جنت میں دیں گے. دنیا کے 2 چیتھڑے 2 لیتھڑے اگر کسی سے لے لیے تو آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے. تشکیلوں میں جا کر اتنی محنت کرنا, جیسے چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں نا میدان میں رستے سے, کچھ ادھر سے کھینچتے ہیں, کچھ ایسے نفس اور شیطان سے ہمارا مقابلہ ہے. وہ ادھر کھینچے گا, ہم ادھر کھینچے, اس کی بات نہیں ماننی. راتوں کو اٹھنا, رو رو کے اللہ سے مانگنا, اور دن کو لوگوں کے پیچھے پھرنا, منت سماجت ان کو کر کے تیار کرنا. جو ایمان کافر سارے مسلمان ہو جائیں, سارے مسلمان 100% نمازی بن جائیں, اللہ کے پورے دین پر چلنے والے بن جائیں, پورے تقاضے پورے کر کے اگلی مسجد میں جانا, دن کو لوگوں پر محنت, راتوں کو اللہ کے سامنے رونا, لوگوں کو تیار کرنا, خوب انفرادی دعوت دینا, اس سے اللہ جل شانہ کا ہمیں قرب نصیب ہوگا, اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہوگا. جتنے لوگوں کو ہم تیار کریں گے ان سب کے برابر جنت اللہ ہمیں دیں گے. تو ساری دنیا میں جائیں گے نا انشاءاللہ. ہر سال 3 چلے کون لگائے گا انشاءاللہ. اب اپنی جیب کو دیکھ کر نہیں, اللہ کے خزانوں کو دیکھ کر. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہرگز وہ آدمی ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اس پر اس سے زیادہ یقین نہ ہو جتنا اپنے جیب کے پیسوں پر. اپنے جیب کے پیسوں کو دیکھنا, اللہ کے خزانوں سے لیں گے اور ساری دنیا میں جائیں گے نا, ساری دنیا میں انشاءاللہ. السلام علیکم. مولانا حبیب الرحمان صاحب کی بہت ہی اچھی کارگزاری. میرے بھائیوں بہنوں, ہماری کامیابی اس دنیا میں صرف اور صرف دین کا کام کرنے کا ہے, باقی سب دکھاوا ہے.